أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم. سورہ مبارکہ حجرات کے حوالے سے کل گفتگو کا سلسلہ آغاز کیا تھا. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس سورہ مبارک میں 18 آیات ہیں اور مختلف اخلاقی اور سماجی باتیں اس میں پیش کی گئی ہیں. پہلی آیت مومنوں کو اپنا مخاطب بنا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. تو مخاطب وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، نبی کو جانتے ہیں، قیامت کے اوپر ایمان ہے. ان سے یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اصلاح اور ترقی کا امکان ہے. ایک غلط فہمی جو انسان کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جبکہ عقیدے کا صحیح ہونا یہ مقدمہ ہوتا ہے عمل کے صحیح ہونے کے لیے. عمل اسی کا صحیح ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح ہو. تو عقائد کی گفتگو اس لیے کی جاتی ہے، اس لیے عقائد کو سنوارا جاتا ہے تاکہ عقائد کے سائے میں انسان اپنے اعمال کو سنوارے، اپنے اعمال کو سدھارے. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان ایک طرح سے پریکٹس کا مہینہ ہے. یعنی یہ ایک مہینے کی ورکشاپ ہے. خداوند متعال بلاتا ہے. اللہ کا مہینہ ہے، اللہ میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں. وہ بلا کے تربیت کرتا ہے. آؤ اپنی تربیت کرو تاکہ اگلے 11 مہینے تمہاری زندگی صحیح سے گزرے. اس ایک مہینے میں قرآن کی تلاوت کرو، روزہ رکھو، عبادت کے اوپر غور کرو تاکہ اگلے 11 مہینے جو آنے والے ہیں اس میں تمہیں پتا رہے کیا کرنا ہے. ایک قانون ہے، اس کے اوپر غور کیجئے. اگر ہر انسان ایک کام کرے
کہ ماہ رمضان میں جو اس نے حاصل کیا ہے، بہت سی چیزیں انسان حاصل کرتا ہے، بہت سے ثواب، بہت سے کمالات حاصل کرتا ہے، عید کے دن وہ جہاں تک کے پہنچا ہے اسے نوٹ کر لے کہ میں عید کے دن یہاں تک پہنچا ہوں. باقی 11 مہینے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باقی 11 مہینے جو اس مہینے میں کمایا ہے اسے بچا لے. پھر اگلا ماہ مبارک آئے گا، جو حاصل کرنا ہے حاصل کر لے، پھر 11 مہینے اسے بچا لے. آپ بتائیں 60-70 سال کی زندگی میں انسان کتنا کمالات تک پہنچ جائے گا؟ لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ 11 مہینے کے بعد جب انسان ماہ مبارک کا چاند دیکھتا ہے تو وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں ایک سال اسی رمضان کے شروع میں کھڑا تھا. پھر وہیں سے شروعات ہوتی ہے. ایک مثال دوں، آسان سی مثال ہے. ہر انسان اپنی نماز کی کوالٹی کو جانتا ہے. میں نہیں جانتا آپ کے بارے میں، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، لیکن ہر انسان اپنی نماز کی کوالٹی جانتا ہے. اسے پتا ہے کہ وہ نماز میں اپنے غلے کو آ کے سیٹ کر رہا ہے یا نماز میں اپنی رشتہ داریوں کو سیٹ کر رہا ہے یا نماز میں وہ اپنی افطاری کو سیٹ کر رہا ہے یا نماز میں اپنے اور اللہ کے رابطے کو سیٹ کر رہا ہے. اسے پتا ہے کیا کر رہا ہے. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے. اسے پتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اب انسان اس ماہ مبارک میں پریکٹس کرے کہ اس نماز کی کوالٹی تھوڑی سی بہتر ہو جائے، تھوڑی سی بہتر ہو جائے. ایسے کوئی رات میں اٹھتا ہو یا نہ اٹھتا ہو، رمضان میں ضرور اٹھتا ہے، اور نہیں اٹھتا ہے تو اٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ سحری کر لو. آپ دیکھیں جہاں کھانے کا معاملہ آتا ہے وہاں پبلک بالکل پرفیکٹ. ایسے نہیں اٹھنا ہے سحری کے لیے. ارے باپ رے باپ، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے سوتے لیکن فوراً. کیوں؟ لیٹ اٹھیں گے تو بھی کھانے کو نہیں ملے. اللہ نے یعنی کیسا ایک دم انسان کی نفس کو پکڑ کے آگے بڑھاوا سیٹ کی ہے. اب آپ کے کہاں جاؤ گے؟ تو خیر کھانے کے چکر میں اٹھ تو جاتا ہے الحمدللہ. تو بھائی بہترین ٹائم ہے نماز شب کے لیے. جہاں جسمانی کھانا انسان کھاتا ہے وہیں ایک 10 منٹ نکال لے روحانی کھانے کے لیے. دیکھیے نماز شب میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. میں آپ کو شارٹ کٹ راستہ بتا رہا ہوں، لیکن ڈر لگتا ہے شارٹ کٹ راستہ بتانے میں. ڈر یہ لگتا ہے کہ جو صحیح پڑھتے ہیں وہ بھی شارٹ کٹ پہ آ جاتے ہیں. جب مولانا نے شارٹ کٹ تو بتائی دی، اب کیا ضرورت ہے. اگر آپ آدھے گھنٹے میں پڑھتے تو پڑھتے رہیے، آپ مت سنیے، آپ کان بند کر لیجیے. یہ شارٹ کٹ ان کے لیے جو نہیں پڑھتے، تو دھیرے دھیرے وہ شروع تو کرے گا. یہ 11 رکعت ہے نماز شب. آپ 11 رکعت نماز پڑھیے، صرف سورہ الحمد ہر رکعت، کچھ نہیں. ایک بار سورہ الحمد پڑھیے، رکوع میں جائیے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، بس. سجدے میں جائیے سبحان ربی العالی و بحمدہ، بس. قنوت میں ہاتھ اٹھائیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بس. ایسے آپ 11 رکعت پڑھ لیے، بتائیے کتنا ٹائم لگے گا؟ 11 منٹ بھی لگیں گے؟ یہ وہی نماز شب ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ
असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। ए मेरे हबीब, है मेरे पैगंबर, नमाज शब आपको मकाम महमूद तक पहुंचा दी। ये वाली 11 रकत। अब हम पहले ही उसको इतना भयंकर बता देते हैं। 40 मोमिनों की दुआ वो 40 हो ही नहीं पाते हमारी लिस्ट में, क्योंकि हमारी लिस्ट में तो हमको छोड़ के सभी काफिर हैं, तो कहां से 40 हो पाएंगे। और फिर उसमें 300 बार अल-अफ और 70 बार इस्तिग़फ़ार। तो पहले मेरा जवान कहता मौलाना साहब ये सब आप लोग के लिए है। भाई दीन मेरे लिए थोड़ी है, दीन सबके लिए। तो ये सब मुस्तहबात में से है। आप 11वीं रकअत में भी ऐसे ही पढ़िएगा, एक बार सूरह अल-हम्द और उसके बाद हाथ ऊपर करके एक बार सलवात, उसके बाद रुकू सीधा खत्म। लेकिन पढ़िए तो एक बार सलवात पढ़िए, पता चले इरादा किसका बना। तो आप देखें हर इंसान समझ सकता है। अब जब वो नमाज शब पढ़ेगा, थोड़ी सी अपनी नमाज की क्वालिटी के ऊपर गौर करेगा, खुद ब खुद उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा। अब गौर करें, 11 महीने अगला रमजान आने तक ये जो क्वालिटी उसने रमजान में हासिल की है, ये बिगाड़ने ना पाए, ये अपनी जगह रहे। ऊपर नहीं जा रहा है तो कम से कम नीचे मत आए। यही नुस्खा खुदा हमसे चाहता है, वत्तकुल्लाह। कल याद होगा लास्ट में यहां तक हमारी बात पहुंची। कुरान ने फार्मूला दिया कि देखो फार्मूला तकवा इलाही। लफ्ज तकवा जब आता है तो हमें लगता है कि बहुत कोई भारी काम है, मुत्तकीन कोई अलग टाइप के इंसान होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तकवा इलाही आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान है उसके लिए जो करना चाहे, मुश्किल है उसके लिए जो न करना चाहे। जो नहीं करना चाहता उसके लिए तो आसान काम भी मुश्किल हो जाता है, और जो करना चाहता है उसके लिए आसान काम है। तकवा एक लाइन की चीज है, वो ये है। देखिए सब शॉर्टकट रास्ते बता रहा हूं आपको। तकवा इलाही एक लाइन में, हराम से बचना, बस कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है। क्या करना है? हराम से बचना। तो अगर हराम से बचना है तो हराम पता भी तो होना चाहिए। जब तक पता नहीं है बचेंगे कैसे? तो पता लगाना पड़ेगा कि जिंदगी का कौन सा स्टाइल हराम है, खाने में कौन सा खाना हराम है, लोगों से राबते में कौन सा राबता हराम है, तिजारत में खरीदने में बेचने में कौन सी तिजारत हराम है, ये पता लगाना पड़ेगा। बात करने में कौन सी गुफ्तगू हराम है, देखने में कौन सी नजर हराम है, सुनने में कौन सी आवाज हराम है, तो पता लगाना पड़ेगा। वलो काम एक है कि इंसान इसके ऊपर आके फोकस करे, इसी में सब कुछ आ जाता है। देखिए, वाजिब को छोड़ देना क्या है? अगर कोई हमारे पर काम वाजिब है, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? हराम हो जाएगा ना। तो हराम से बचने का मतलब क्या होगा? कि वाजिब को अंजाम दीजिए। देखा आपने, एक लाइन में पूरा आ गया। दो बातें कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात समझने की जरूरत है कि इंसान अपनी जिंदगी में इस पे फोकस करे।
حرام سے بچتا رہے، چاہے مستحبات چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مستحبات غور کیجئے گا اس وقت فائدہ دیتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے۔ اگر میرے پاس مال حرام ہے، ایسا پیسہ ہے میرے پاس جو حلال کا پیسہ نہیں ہے، میں اس کو صدقہ دے سکتا ہوں، میں اس کو عزاداری میں لگا سکتا ہوں، میں اس سے کسی کی مدد کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر مال حلال ہے، ولو 100 روپے، ولو 50 روپے، ولو 10 روپے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا ہے بڑی بڑی بلڈنگ کھڑی کر، اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم جو کام کرو دین کے دائرے میں کرو۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ اتنا اہم ہے تقوی کا مسئلہ کہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب بستر شہادت پہ تھے تو مولا نے آ کے وصیت کی، شہزادوں سے وصیت کی، بیٹا حسن اور حسین، اور وصیت میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی وہ کیا تھی؟ اوصیکما، اے میرے بیٹوں میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں بتقوی اللہ، کہ تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ مولا جانتے ہیں انسان کی زندگی کا پورا دار و مدار اسی کے اوپر ٹکا ہوا ہے، پورا انسان کی زندگی کا دار و مدار اسی پہ ٹکا ہوا ہے۔ خدا ہم سے بہت بڑے بڑے کام نہیں چاہتا۔ ابھی شب قدر آئیں گی، بہت سے لوگوں کی پوری طاقت یہ ہوتی ہے کسی طرح سے 100 رکعت نماز ہو جائے، اگر مولانا نے 100 رکعت نماز نہیں پڑھائی تو اعمال شب قدر ہوئے ہی نہیں۔ غور کیجئے، پروردگار کوانٹٹی کی طرف نہیں دیکھتا، اسے کام ہی نہیں ہے۔ وہ تو اگر فقیر اور مسکین اور اسیر کو ایک روٹی بھی دی ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے دیے تو پورا سورہ نازل کر دیتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ہم اللہ کی مرضی کے لیے یہ کھانا دے رہے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو پروردگار پورا سورہ نازل کرتا ہے۔ کام کی کوالٹی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تقوی الہی یعنی اپنے کام کو صرف اور صرف خدا کے لیے آ کے خالص کر دینا۔ جناب اسحاق قمی بہت بڑی شخصیت ہے، پہنچے سامرہ، تو جب سامرہ پہنچے تو طریقہ یہ تھا، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تو مولا کا طریقہ یہ تھا کہ جب امانتیں لے کے پہنچتا تھا کوئی تو امام بتاتے جاتے تھے اور وہ دیتا جاتا تھا۔ مثلا کہتے تھے فلاں شخص نے تمہیں اتنے درہم دیے ہیں، تو کہتا تھا ہاں مولا دے دی۔ پھر مولا بتاتے تھے اس نے یہ دیا ہے، وہ دے دیتا تھا۔
پھر رک جائیے میں بریکٹ ذرا کھول لوں. یہ جو وصیت میں نے مولا کے آپ کے سامنے پڑھی اس میں دو باتیں تھیں, اتقوا اللہ, اور اس کے بعد کیا تھا, اوصیکم بتقوی اللہ, اے میرے بیٹو میں تم سے وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی, اور تقوی الہی کے بعد کیا کہا مولا نے, وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ, اپنے کاموں کو کیسے انجام دو, منظم انجام. منظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے آئے وہ آگے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی, بولیے اور کچھ کہنا پڑے گا. اللہ دیکھیے شروع سے یہی کام ہو جاتا تب یہ زحمت نہیں تھی. تو خیر طریقہ یہی تھا, لیکن جب آخری حجت کی ولادت ہوئی تو جب یہ پہنچے امام کی خدمت میں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام کے پاس ایک چاند جیسا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے مجھے نام لے کے مخاطب کیا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس بچے کو میرا نام پتا ہے, اور پھر اس نے ویسے ہی جیسے امام امانتوں کو لیتے تھے ایک ایک کر کے وہ بتاتا گیا اور امانتوں کو لیتا گیا. لیکن ایک امانت بچی تو امام نے یاد دلایا اسحاق کو, ایک امانت تم لے کے آئے تم نے دی نہیں. کہتے ہیں ہاں مولا یاد آیا, لیکن بہت چھوٹی سی امانت تھی تو میں نے سوچا بہت اہمیت نہیں رکھتی ہے اور کوئی خاص چیز نہیں تھی. مولا نے کہا نہیں وہ میرے لیے وہی اہمیت رکھتی ہے, یہ جو تم اتنا مال و دولت لے کے آئے ہو اس کے مقابلے میں بیکار ہے. وہ جس بڑھیا نے تمہیں دیا ہے اس کو جا کے میرا سلام کہنا, اور پھر مولا نے کفن دیا, ہاں یہ اسے دینا اور اس سے بتانا کہ اتنے دن بعد اس کا انتقال ہوگا اور ہم اس کے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. اور فرمایا انسان کس خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ اہمیت رکھتا ہے. یا تو ہم یہ طے کر لیں کہ پبلک کے لیے کر رہے ہیں تو پھر قیامت کے دن حساب اور کتاب پبلک سے ہی کرنا پڑے گا, اور یا یہ طے کر لیں کہ خدا کے لیے کر رہے ہیں تو حساب اور کتاب بھی خدا کے ساتھ ہی ہوگا. اور انسان اگر خدا کو نظر میں رکھ کے کام کرتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کسی کو اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے, کوئی خوش ہو رہا ہے کوئی ناراض ہو رہا ہے, نہیں, پروردگار کے لیے کام کیا جا رہا ہے. پھر کام میں اثر ہوتا ہے, پھر کام کرنے والے کی روح پر اثر ہوتا ہے, وہ روح کمال تک پہنچتی. اتقوا اللہ, جو تقوی الہی کی بات کی جاتی ہے اس میں یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے کہ انسان اپنی نیت کو صحیح کرے. جناب بہلول پہنچے ایک جگہ, دیکھا مسجد بن رہی ہے, پوچھا کیا کر رہے ہو, بہلول دیکھ نہیں رہے مسجد بنا رہے. مسجد مسجد کیا ہوتی ہے, ارے اللہ کا گھر. اچھا کیوں بنا رہے, اللہ کی مرضی کے لیے. ہاں بہلول نے کہا ٹھیک ہے چلے گا, بات ختم ہو گئی. رات میں آئے, جس نے بنائی تھی اس نے اپنا نام بھی وہاں لکھ دیا تھا, انہوں نے اس کا نام ہٹایا اپنا نام لکھ دیا, بہلول کی مسجد. جب دوسرے دن پبلک آئی اس نے دیکھا یہ تو ماجرا عجیب ہے, گئے ڈھونڈ کے بہلول کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. کہا کیوں مار رہا بھائی, کہا یہ تم نے کیا کیا, اتنی محنت سے اتنا پیسہ لگا کے بنایا تھا اور تم نے اپنا نام لکھ دیا. کہا اللہ کے لیے کر رہے تھے نا,
تو اللہ کو تو پتا ہے تم نے کس کے لیے کیا، چاہے بہلول کا نام لکھو چاہے کسی اور کا نام لکھو. ہم لوگ اس ظاہری دنیا میں کھو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی اور ہے، جزا دینے والا کوئی اور ہے، حساب و کتاب کرنے والا کوئی اور ہے. بہت آسانی سے شیطان بہترین عمل کو چرا کے لے کے چلا جاتا ہے، بہترین عمل کو چرا کے. ایک صحابہ ایک دکان پہ بیٹھے، تھوڑی دیر گزری، کہ بھائی ذرا سا پانی پلائیے. تو دکان والے آپس میں دوستی تھی، آتے تھے وہ دکان پہ، تو انہوں نے پانی پلا دیا. تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے کہا بھائی پانی پلائیے، بڑی پیاس لگی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ رمضان کا مہینہ بھی نہیں، بس شام کو آدمی روزے کے بعد بار بار پانی پی رہا، افطار کے بعد. جب انہوں نے تیسری بار پانی مانگا تو اس نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، بڑی پیاس. کیا بتائیں، رات میں نماز شب کے لیے اٹھتے تھے، بڑی پیاس لگ رہی ہے. تو کبھی کبھی انسان کام صحیح کرتا ہے لیکن بعد میں اس کو بگاڑ دیتا ہے. صحیح کیا، اچھا کیا، ٹھیک کیا، لیکن شیطان اس کا پیچھا چھوڑتا نہیں. شیطان عمل سے پہلے بہکاتا ہے، اگر کامیاب ہوگا تو وہی گڑبڑ کر دیتا ہے، عمل سے پہلے بہکا دیا. اگر اس وقت انسان اپنی نیت سیٹ کر کے صحیح کر کے لے جاتا ہے تو عمل کے ٹائم آ کے بہکاتا ہے. اگر اس وقت بھی اس نے آ کے کنٹرول کر لیا اور عمل کو اچھی طریقے سے کر دیا تو آپ سمجھتے شیطان نے چھوڑ دیا؟ جی نہیں، اس نے قسم کھائی ہے، الا یوم یبعثون، مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. ایک دعا ہے، دیکھیے گا مفاتی میں بھی، دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ یہ تعقیبات نماز میں ایک تعقیب ہے، تعقیب رضیت باللہ ربا. یہ تعقیب کے بارے میں کہا گیا ہر انسان ہر نماز کے بعد پڑھے تاکہ مرتے وقت اس کا ایمان باقی رہے. انسان کا ایمان باقی رہے، کیونکہ شیطان لاسٹ ٹائم تک بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بلکہ عمل کرنے کے بعد تو اور زیادہ انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب تک عمل نہیں کیا ہے جھولی خالی ہے، اور جب عمل انجام دے دیا تب تو بہت زیادہ ہوشیار رہنا کہ چھوڑ چھڑانا لے جائے. اس لیے غور فرمایا کریے، جیسے جیسے ماہ مبارک آگے بڑھتا جاتا ہے ہماری توجہ بھی بڑھنا چاہیے، اور خصوصاً شب قدر کے بعد. اب یہاں کا ماحول تو مجھے نہیں پتا، اور بتائیے گا محمد مولانا، کیونکہ شب قدر سے پہلے میں چلا جاؤں گا، جو نہیں پتا ہے وہ نہ پتا رہ جانا چاہیے. لیکن جہاں تک گیا ہوں وہاں کا میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ لوگ صرف بیویوں کو طلاق نہیں دیتے ہیں، مسجد کو بھی طلاق دیتے ہیں شب قدر کے بعد. شب قدر کے بعد جیسے لگتا ہے رمضان ختم، بھائی شب قدر کے بعد تو رمضان شروع ہوتا ہے. آخری 10 دنوں میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسلح عبادت کو لپیٹ کے رکھ دیتے، معذرت اپنے بستر کو لپیٹ کے رکھ دیتے. سونا نہیں ہے، صرف اور صرف عبادت کرنا. رمضان کے آخری کے 10 دن بہت اہم ہوتے ہیں. اگر انسان 20 دن میں ایک بار مسجد آتا تھا تو لاسٹ کے دنوں میں کوشش کرے ہر ٹائم آئے مسجد میں، ہر ٹائم نماز جماعت سے پڑھے. کیوں؟ کیونکہ اب شب قدر کے بعد اسے جو کچھ ملا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے. اب حفاظت کرنا ہے. بھائی شب قدر میں کیا ہوتا ہے، مقدر لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ اب جب مقدر لکھا گیا ہے تبھی دوری ہو گئی. لہذا
اس پہ آ کے انسان فوکس کرے کہ عمل کی کوالٹی کیسی ہے اور نیت کیسی، اور اس پہ فوکس کرے کہ حرام انجام، حرام سے بچنے کی کوشش کرے. چھوٹے چھوٹے حرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے حرام ہوتے ہیں. کبھی کبھی انسان چھوٹے کام کے بارے میں آ کے کہتا ہے ارے چھوٹی سی تو چیز ہے. نہیں، دیکھیے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب پہلے چھوٹا ہوتا ہے. اگر چھت میں چھوٹی سی درار بن گئی اور آپ نے اس کو ریپیئر نہیں کرایا تو ایک وقت آئے گا پوری چھت گر جائے گی. اس لیے حرام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. چھوٹی سی بات، چھوٹا سا غلط لفظ، کل انشاءاللہ کوشش رہے گی روزے کے جو 3 اسٹیج روایات میں بیان کیے گئے ہیں، اگر بھول جاؤں گا تو یاد دلا دیجیے گا. 3 اسٹیج روایات میں روزے کے بیان کیے گئے ہیں، 3 لیول. انشاءاللہ اس کو کل بیان کروں گا. اور وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کیسے آ کے اپنی عبادت کو کنٹرول کرے. پہلے ذہن میں یہ رکھے کہ مجھے تقوی الہی کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ قرآن متقین کو آ کے پکار رہا ہے. اتقوا اللہ، تقوی الہی کی بات ہو رہی ہے. تقوی الہی کا معنی کیا نکلا؟ حرام سے بچنا. یہ ایک لائن ہے. تقوی الہی یعنی اپنے آپ کو حرام سے بچنا، اور حرام سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی کوالٹی کے اوپر غور کرنا. کوانٹٹی کی طرف نہ جائے آدمی، کوالٹی کے اوپر غور کرے. 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے؟ کم پیسہ دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن کس نیت سے دے رہا ہے. اسی لیے روایات نے کیا کہا؟ اگر حسین کو یاد کر کے تم ایک گھونٹ پانی بھی کسی کو پلا دو تو اس کا ثواب. یہ نہیں کہا گیا کہ پورے دسترخوان لگانا ہے. وہ اپنی جگہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے. آپ کوئی بھی تاریخ آئے خوشی کی، غم کی، ایک نام آپ کو اس سے وہاں سے جڑا ہوا ملے گا. وہ کس کا نام ہے؟ امام حسین کا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو عمل انجام دیا اس کی کوالٹی اتنی ہائی تھی کہ ملائکہ بھی تعجب کر رہے تھے، انبیاء تعجب کر رہے تھے. وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کیسا انسان ہے. جناب ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنی بیٹے کی قربانی دو، تو ابراہیم نے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی. لیکن حسین نے خدا کی راہ میں 18 اسماعیل ذبح کروائے. تھوڑی سی بھوک اور پیاس ہمیں لگتی ہے تو سوچتے ہیں جلدی سے افطار کا وقت ہو. لیکن کوئی روایت سے آ کے پوچھے، تاریخ اور مقتل لکھتا ہے کہ جب مولا جنگ کے لیے جا رہے تھے تو پیاس کی اتنی شدت تھی کہ سامنے ہر چیز دھواں نظر آ رہی تھی، اور اسی عالم میں زہرا کلال جنگ کے لیے جا رہا ہے. اور ایک جملہ کہہ رہا ہے، تم نے میرے عباس کو قتل کر دیا، تم نے میرے علی اکبر کے سینے پہ برچی ماری، تم نے میرے علی اصغر کو مجھ سے لے لیا. لیکن اس کے باوجود بھی حسین نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. ہاں آزاد آپ نے روزہ رکھا ہے، لیکن جب افطار کا وقت ہوا کرے اور اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیا کریے، ایک مرتبہ سکینہ کو یاد کیا کریے کہ جب شام غریب آئی سکینہ کے ہاتھ میں پانی آیا تو ایک مرتبہ بچی پیالہ لے کے
کی طرف جانے لگی، زینب نے آواز دی، سکینہ یہ پانی لے کے کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے آواز دی، اللہ، ارے جب آپ کو پانی ملا تو آپ نے پہلے سکینہ کو دیا، یعنی پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے۔ میں اپنے بھیا بھی کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں، میرا بھائی اس سے زیادہ تشنا ہے، لیکن سکینہ کو کیا معلوم تھا، اصغر گلا چھپا کر کربلا کی سرزمین پر آرام کر رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، لا معبود سواہ یا غیاث المستغیثین۔ اللہم اجل لولیک الفرج وجعلنا من احسن اعوانه وانصاره وشیعته۔ اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات، ہمارے اور آپ کے مرحومین اور وہ لوگ جو یہاں کسی بھی انتظام میں شرکت فرماتے ہیں ان کے مرحومین کو ایصال فرما دیں۔